السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل لا اینڈ جسٹس، اور میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ میاں محمد فہد طارق۔ تو آج ہم اپنے ویورز کے پاس جس ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں وہ ہے عاق نامہ۔ عاق نامہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں چھپا ہوتا ہے کہ جی فلانے نے اپنے اس بچے کو عاق کر دیا تو اب اس کے کول و فعل کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر جو ہمارے پبلک کے ویوز پائے جاتے ہیں، جیسے یہ ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ جی جس بندے نے عاق کر دیا، اب لیٹس سپوز ایک شخص نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا تو اب اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ تو اس کے اوپر قانونی رائے کیا ہے، شریعت اس کے اوپر کیا کہتی، تو یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے اپنے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اچھا، عاق نامہ کیا ہے؟ یہ اخبارات میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ والد نے اپنے بیٹے کو کر دیا عاق کہ جی میں نے اس کو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دینا، لکھا ہوتا ہے کہ جی میں نے فلاں فلاں کو عاق کر دیا، تو اب ان کے کسی بھی قول و فعل کا میں ذمہ دار نہ ہوں گا۔ کیا عاق نامے کی کوئی قانونی یا شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ تو عاق نامے کی قانون میں یا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 227 اس میں بتاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو آپ کے لیگل ہائر کو آپ کی پراپرٹی سے ڈپرائیو نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، عاق کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص وہ بیٹا جو ہے نا، جب بھی وراثت تقسیم ہو گئی وہ تب بھی عاق ہونے کے باوجود بھی اتنا ہی اس وراثت کا حصے دار ہوگا جتنے باقی بیٹے یا باقی وارثان ہوں گے۔ تو یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ اب اس کے اندر آتا ہے کہ عاق نامہ پھر کیوں لکھا جاتا ہے، کیوں لکھ دیتے ہیں لوگ عاق نامہ؟ تو عاق نامہ لوگ زیادہ تر تو اسی مقصد کے لکھتے ہیں کہ اس بیٹے کو یا اس بچے کو یا اس وارث کو میں اپنی پراپرٹی سے جائیداد سے بے دخل کر رہا ہوں، اس کو میں نے عاق کر دیا ہے، تو اب جب میں وفات پا جاؤں گا تو اس کو اس میں سے حصہ نہ دیا جائے، لیکن اس کو حصہ ملے گا۔ آپ کے لکھ دینے سے بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب فرق کیا پڑے گا کہ صرف عاق نامے کا صرف اتنا سا پرپز ہے کہ اگر لیٹ سپوز ایک باپ ہے، اس نے بیٹے کو عاق کیا ہے، تو جو بیٹا اس کے بعد کوئی بھی ڈیڈز کرتا ہے، کوئی بھی معاہدے کرتا ہے، تو اس کا دیندار اس کا والد نہ ہوگا۔ اب دیندار اس کا والد کیوں ہوتا ہے؟ ایسے ہی پایا جاتا ہے، ایک پریکٹس ہے کہ جی بیٹے نے معاہدہ کیا تھا جی باپ کو پے کرنا پہ، تو باپ بتائے گا جی میں تو اس کو فلانی تاریخ پہ ہی عاق کر چکا ہوں، تو میں تو اس کا کسی بھی قول و فعل کا دیندار ہی نہیں ہوں، تو یہ آپ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ صرف عاق نامے کا آج کے دور میں یہ مقصد ہے۔ اب ایک چیز آتی ہے کہ اگر باپ نے کسی شخص نے اپنے کسی وارث کو محروم کرنا ہے پراپرٹی سے، تو اس میں ایک کیا آج کل کی پریکٹس پائی جاتی ہے؟ تو آج کل کی صرف پریکٹس اس طرح پائی جاتی ہے کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ شخص اپنی زندگی میں ہی وہ جو چیز ہے نا وہ کسی کو گفٹ کر جاتا ہے۔ مطلب کہ ابھی کیونکہ وراثت کا قانون تو تبھی لاگو ہوگا نا، وارثان کو تو تبھی حصہ ملے گا نا جب وہ شخص وفات پائے گا، تو وہ اپنی زندگی میں ہی کوئی چیز جو ہے نا وہ کسی کو دے جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ایک بہت ریسنٹ رولنگ آ چکی ہے جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ گفٹ کسی کو اگر وہ گفٹ کرتا ہے نا اپنی پراپرٹی، تو وہ اپنی پوری پراپرٹی اس کو گفٹ نہیں کر سکتا، وہ اپنی پراپرٹی کا 1/3 پورشن ہی صرف کسی کو گفٹ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وارثان کو ان کی پراپرٹی سے محروم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنے بستر مرگ پر گفٹ کرتا ہے تو وہی اس کا 1/3 پورشن ہی ویلڈ کنسیڈر ہوگا۔ اب بستر مرگ سے یہاں کیا مراد ہے؟ بستر مرگ سے مراد ہے کہ اگر وہ شخص مرنے کی حالت پہ ہے اور اس وقت وہ کوئی ویل کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے، تو وہ 1/3 تک ویلڈ رہے گی، اور وہ پیریڈ کتنا ہے اتنا کاؤنٹ ہوگا۔ لیٹ سپوز ایک شخص ہے وہ اپنے کیا اسے کہتے ہیں ڈیتھ بیڈ پر ہے، تو وہ 1 سال سے اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، تو سال کے پہلے مہینے میں وہ ول کر دیتا ہے جی میں جاؤں گا تو ایسے ہو جائے گا، تو نہیں، سال جو ڈیتھ بیڈ کے جو پیریڈ ہے نا اس کے 6th منتھ کے اندر 6 ماہ کے اندر اس نے وہ گفٹ یا ول کرنی ہے، تبھی وہ ول ویلڈ ہوگی، لیکن وہ گفٹ بھی 1/3 سے زیادہ ویلڈ نہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کسی صورت بھی اپنے کسی
وارث کو اس کے حق سے، حق جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں کسی بھی سوال کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا پیار کا خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔